اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر شہدائے کربلا پر ہونے والے مظالم کے خلاف جب ہم عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ماتم کرتے ہیں، اپنا منہ پیٹتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، تو منکرین ماتم اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو بدعت ہے، لیکن خود سارا رمضان جس عمل کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، یعنی نماز تراویح با جماعت، جو ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن میں بدعت کی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ اور سامعین، سارا سال فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کی بدعت کے بانی کون ہے، اور یہ جملہ ادا کرنے والے کو بدعتی کس نے کہا ہے، وہ بھی ہم انہی کی مشہور حدیث کی کتب سے دکھا چکے ہیں۔ سامعین، کتاب کا نام فقہ حضرت عمر، جس کو ڈاکٹر محمد رواس قلعہ جی نے لکھا ہے، جو یونیورسٹی آف پیٹرولیم اور معدنیات کے پروفیسر تھے اور سعودی عرب سے ان کا تعلق تھا، اور اس کتاب کا ترجمہ ساجد الرحمن صدیقی نے کیا ہے، اور یہ ادارہ معارف اسلامی منصورہ لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 23 میں لکھا ہے کہ اذان کے الفاظ معروف ہیں، البتہ حضرت عمر نے صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ جب مؤذن حضرت عمر کو نماز فجر کی اطلاع دینے آیا تو دیکھا کہ حضرت عمر بیدار نہیں ہوئے، تو اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو حضرت عمر نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ یہ الفاظ اذان فجر میں شامل کر دے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عمر نیند کی وجہ سے نماز فجر کے وقت بیدار نہیں ہوتے تھے اور اذان کی آواز کے باوجود بھی سوتے رہتے تھے، اس لیے مؤذن نے حضرت عمر کو اٹھانے کے لیے یہ جملہ بولا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ جملہ پسند آیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے یہ جملہ اذان میں داخل کروایا۔ نہ تو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے الصلاۃ خیر من النوم ثابت ہے، اور نہ اللہ پاک نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات ادا کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہ اضافہ حضرت عمر کی طرف سے کیا گیا، اور یوں حضرت عمر بدعت کے مرتکب ہوئے، اور الزام ہم شیعان علی پر لگایا جاتا ہے کہ جی یہ ماتم کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ تو سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سارا سال نماز فجر کی اذان میں بدعتی کلمات ادا کرنے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔